تیسری مثال، مجھے سخت نفرت ہے ایسی باتوں سے یا ایسے لوگوں سے. یہاں منفی لفظ نفرت ہے. کچھ باتیں واقعی اچھی نہیں ہوتی، لیکن نفرت کے بجائے ناپسندیدہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح لوگوں سے نفرت کے بجائے لوگوں سے محبت زیادہ بہتر ہے. چوتھی مثال، یہ تو بڑا مسئلہ ہے یا یہ تو بہت مشکل ہے. اس میں لفظ مسئلہ اور مشکل منفی ہے. اس کا مثبت بنے گا حل کیا ہے یا اسے کیسے حل کیا جائے. پانچویں مثال، بڑی مصیبت ہے. منفی لفظ مصیبت. اس کا مثبت بنے گا بڑا امتحان ہے. اسی طرح سے تمام ایسی باتیں یا سوچ جن سے کسی قسم کا خوف، تعصب، الزام تراشی، بیجا تنقید کا اظہار ہوتا ہو، یہ سب منفی سوچ کے زمرے میں آتی ہیں. اس لیے جب بھی آپ اپنے آپ کو ایسے الفاظ یا جملے استعمال کرتا ہوا پائیں تو انہیں مثبت الفاظ اور جملوں سے بدلنے کی کوشش کریں. منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلنے کے لیے اثباتی تکرار، جسے انگریزی میں ایفرمیشنز کہتے ہیں، مطلب مثبت جملوں کی تکرار کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. مثلا میں عزت و احترام کے قابل ہوں، مجھے اپنی قابلیت و صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے، مجھ میں تمام رکاوٹیں دور کرنے کی طاقت ہے، میں لوگوں سے عزت و احترام سے پیش آتا ہوں، میں زندگی کے ہر شعبے میں ایک کامیاب و خوشگوار زندگی کا مستحق ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی مثبت جملوں کو لکھ لیں اور پھر روزانہ انہیں دہرائیں. دہرانے سے یہ انسان کے لاشعور میں چلے جاتے ہیں اور انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ جو سوچتے ہیں وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے. آپ یوگا اور مراقبے جیسی ورزشوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب آپ دوسروں سے بات چیت کریں تو شکایات یا تنقید کرنے کے بجائے مثبت جملوں کا استعمال کیا کریں. بہتر یہ ہے کہ تعریفی اور مثبت جملے استعمال کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم تنقیدی یا منفی جملے استعمال کرنے سے گریز کریں. آپ نے انگریزی کا ایک مشہور جملہ سنا ہوگا، what you think you become. جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں. تو آج سے اپنی سوچ بدلنا شروع کر دیں.